انفارمیٹیو ٹیلی ویژن کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں ایاز خان۔ اس وقت سب سے بڑی کرنسی امریکی ڈالر ہے، لہٰذا امریکی سسٹم کو سمجھنے سے دنیا کے معاشی نظام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ 18ویں صدی کے 70 اور 80 کی دہائیوں میں بہت سے پرائیویٹ امریکی بینک ایسے تھے جو لوگوں کا سونا اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کے بدلے لوگوں کو رسیدیں جاری کیا کرتے تھے۔ موجودہ دور کی کاغذی کرنسی سونے کی وہی رسیدیں ہیں، گویا اس بینک نوٹ کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ 19 اکتوبر 1492 میں جب امریکہ دریافت ہوا تو اس وقت وہاں سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوا کرتے تھے۔ برطانوی سلطنت میں بھی سونے ہی کے سکے استعمال ہوتے تھے، یعنی موجودہ برطانوی پاؤنڈ کی جگہ سونے کا سکہ استعمال ہوتا تھا۔ بعد میں بینک آف انگلینڈ نے بھی امریکی بینکوں کی تقلید کی اور سونے کے سکوں کے ساتھ ساتھ ایک کرنسی نوٹ پاؤنڈ بھی متعارف کروایا۔ بینک ان دونوں کرنسیوں کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ ایک گولڈ بیکڈ کرنسی تھی، یعنی اس کرنسی کے پیچھے سونا موجود تھا۔ 19ویں صدی تک امریکہ میں سونے کے سکوں کا نظام رائج رہا۔ بینکوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس صرف 100 روپے کا سونا موجود ہے اور اس کے برعکس 1000 روپے کی رسیدیں جاری کر دی گئی، اگر اچانک لوگوں کو ایک بڑی تعداد بیک وقت سونا لینے پہنچ جاتی تو نتیجتاً بینک دیوالیہ ہو جاتا، یعنی بیک وقت اگر 900 لوگ اپنا سونا لینے بینک پہنچ جاتے تو وہاں 100 لوگوں کا سونا موجود ہوتا تھا۔ اس لیے کہ انگریزی میں ایک اصطلاح ہے رن آن دا بینک۔ حال ہی میں انگلینڈ کا ناردرن راک نامی ایک بینک دیوالیہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب لوگ اپنے پیسے نکلوانے گئے تو بینک میں پیسے موجود ہی نہیں تھے، نتیجتاً بینک دیوالیہ ہو گیا۔ ان بینکوں نے اپنے پاس موجود سونے سے زائد رسیدیں جاری کی ہوئی ہے۔ یہ بینک زیادہ سے زیادہ قرض دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ سود حاصل ہو سکے۔ انسان کا خون چوسنا ان کی فطرت ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام جاری رہے، حالانکہ یہ نظام غیر متوازن ہے۔ امریکہ میں ہر 20-30 سال کے بعد کئی بینک دیوالیہ ہو رہے تھے، نتیجتاً 15 یا 16 پرائیویٹ بینکوں نے مل کر 1913 میں امریکہ میں ایک بڑا بینک قائم کیا جس کا نام فیڈرل ریزرو رکھا گیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ امریکی فیڈرل ریزرو ایک پرائیویٹ بینک ہے، یعنی یہ امریکی حکومت کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر پاکستان میں حبیب بینک، نیشنل بینک، الائٹ بینک اور دوسرے بینک مل کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خرید لے اور حکومت پاکستان کا اسٹیٹ بینک پر کوئی اختیار نہ رہے اور نہ ہی حکومت پاکستان پاکستانی کرنسی نوٹ جاری کر سکے۔ ایسی نظام معیشت کے تصور سے ہی دہشت طاری ہونے لگتی ہے جو صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ جب 1913 میں فیڈرل ریزرو بینک قائم کیا گیا تو اس وقت بھی صہیونیوں کے اس بینکاری کے نظام میں خاص اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے امریکی کانگریس سے صرف 5 منٹ میں بل پاس کروا کر امریکی کرنسی جاری کرنے کا اختیار فیڈرل ریزرو کو دے دیا تاکہ آئندہ صرف فیڈرل ریزرو ہی امریکی کرنسی چھاپ سکے۔ 10 پرائیویٹ بینکوں نے مل کر فیڈرل ریزرو کے حصے خریدے جنہیں ہم انگریزی میں شیئرز کہتے ہیں، یعنی 10-15 یہودی امریکہ کی کرنسی چھاپنے اور جاری کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ امریکی حکومت اپنا نوٹ خود نہیں چھاپ سکتی۔ جب بھی امریکی حکومت کرنسی جاری کرنا چاہتی ہے تو وہ فیڈرل ریزرو سے قرض لیتی ہے۔ یہ عجب و غریب اور خوفناک تصور ہے۔ حکومت اس کی ہوتی ہے جس کا سکہ چلتا ہے، اور امریکہ میں امریکی حکومت کے بجائے فیڈرل ریزرو کا سکہ چلتا ہے جو محض ایک پرائیویٹ بینک ہے۔ فیڈرل ریزرو کو 10-12 یہودی بینکر مل کر چلاتے ہیں۔ اس میں مختلف بینکوں کا حصہ بھی ہے جنہیں 6% کے حساب سے منافع ادا کیا جاتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا معاشی فراڈ 1913 میں سامنے آیا جب فیڈرل ریزرو قائم کیا گیا۔ چھوٹے بینکوں کا سارا سرمایہ فیڈرل ریزرو کے پاس جمع ہوتا ہے۔ جب بھی بینک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتا تو فیڈرل ریزرو قوم کو تسلی دیتا کہ وہ ان بینکوں کے پیچھے کھڑا ہے اور اگر کوئی بینک دیوالیہ ہوا تو اس کے پیسے فیڈرل ریزرو کے پاس محفوظ ہے۔ اس سودی نظام کو قائم رکھنے کے لیے امریکی قوم کو یہ تسلی دینا ضروری تھی، لیکن پھر بھی ایک ایک کر کے یہ بینک دیوالیہ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد فیڈرل ریزرو ایک انشورنس کمپنی کے طور پر سامنے آیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنے طاقتور ہے کہ انہوں نے امریکی حکومت سے یہ حق چھین لیا کہ وہ اپنی کرنسی جاری نہیں کر سکتی۔
اب امریکی حکومت کو جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پرائیویٹ یہودی بینکوں سے قرض لیتے ہیں۔ یہ لوگ صرف یہودی نہیں بلکہ ان کے ساتھ قدامت پسند نیوکان صہیونی بھی شامل ہے۔ یہ لوگ خود یہودی نہیں لیکن یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے اس پوری بینکنگ سسٹم کو قائم رکھا ہوا ہے۔ لغت میں پری میسنز کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ چند لوگ پر مشتمل خفیہ معاشرہ ہے، لیکن لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ امریکی بینکنگ کے شعبے پر ان فری میسنز کا کتنا اثر و رسوخ ہے۔ صہیونیوں سے پہلے ایک گروہ تھا جس نے اس نظام کے راہ ہموار کرنے کے لیے کئی سو سال تک کام کیا۔ اس کی بنیاد صلیبی جنگوں سے شروع ہوئی ہے، یعنی صلیبی جنگوں میں ٹیمپلر نائٹس اور ہاسپٹلر فری میسنز ہی تھے۔ یہ صہیونی اور بظاہر عیسائی بنے ہوئے تھے۔ جب ان کے اصل حقائق سامنے آئی تو چرچ نے انہیں مار مار کر ختم کر دیا۔ ان کی ایک اور خفیہ سوسائٹی بھی تھی جسے ریچرڈ زوپیک کہا جاتا ہے۔ امریکی ڈالر کے پشت پر ایک مہر ثابت ہے جسے سیل آف دا یو ایس کہا جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر فوراً ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ تمام ممالک اپنی کرنسی پر اپنے ملک کی تصاویر ہی چھاپتی ہے، مگر امریکی ڈالر دنیا کی وہ واحد کرنسی ہے جس پر اہرام مصر بنا ہوا ہے۔ اس اہرام مصر کے اوپر ایک عجیب و غریب آنکھ بنی ہوئی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اہرام مصر کا امریکی ڈالر سے کیا واسطہ ہے؟ پری میسنزی اور صہیونیت کے ایک ایسا مذہبی عقیدہ ہے جس کی بنیاد یہودیت پر ہے۔ ان کے آئیڈیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ان کا آئیڈیل فرعون ہے، اس لیے امریکی ڈالر پر فرعون کے اہرام اور دجال کی آنکھ بنی ہوئی ہے۔ یہ محض کہانیاں نہیں، آپ خود امریکی ڈالر اٹھا کر اس پر غور کر سکتے ہیں۔ امریکی خفیہ سوسائٹی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے مہر امریکی ڈالر نوٹ پر کیا کر رہی ہے۔ اگر پاکستانی کرنسی نوٹ پر کسی خاندان کی مہر ہو تو آپ کو یقیناً پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ پورا امریکہ معاشی نظام سود، ربا، بینکنگ سسٹم اور امریکی ڈالر پر منحصر ہے، جس کے بنانے والے، قائم رکھنے والے اور چلانے والے پری میسنز ہے۔ یہ گروہ بڑے بڑے امریکی سربراہوں پر مشتمل ہے۔ امریکہ میں جارج واشنگٹن سے لے کر اب تک آنے والے تمام لیڈر پری میسنز تھے، سوائے ابراہم لنکن کے۔ جب اس نے ان کا نظام ختم کرنے کی کوشش کی تو اس کو قتل کروا دیا گیا۔ 1933 میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب امریکی قوم سونے اور چاندی کے سکے استعمال نہیں کر سکتی، لہٰذا اب صرف ڈالر ہی استعمال کیا جائے گا اور خلاف ورزی کی صورت میں $10,000 جرمانہ اور کئی سال قید کی سزا ہو سکتی۔ لہٰذا پوری امریکی قوم اپنے سونے کے سکے فیڈرل ریزرو میں جمع کروائی اور سکے کے بدلے میں اس کے امریکی کرنسی نوٹ جاری کیا گیا۔ اسی وقت بینک آف انگلینڈ نے بھی ایسا ہی کیا، کیونکہ صہیونیوں نے پوری دنیا پر اپنا نظام قائم کرنا تھا۔ 1933 میں فی اونس سونے کی قیمت $20 تھی۔ سونے کا ایک سکہ 20 امریکی ڈالر کا ہوتا تھا، تو فیڈرل ریزرو نے اس حساب سے لوگوں کو سے سونا خریدنا شروع کر دیا۔ امریکی قوم نے اپنا سونا ان کے پاس جمع کروا دیا اور بدلے میں $20 فی اونس کے حساب سے ڈالر حاصل کر لیے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد امریکی حکومت نے دوبارہ اعلان کیا کہ اب امریکی سونے کے سکے استعمال نہیں کر سکتے اور ہم اب آپ کو وہی سونے کا سکہ $35 کا بیچیں گے، یعنی ایک سال کے اندر امریکی کرنسی کی قدر میں 41% کمی کر دی گئی۔ وہی لوگ جب $20 لے کر بینک آئے تو بینک نے ان کو $20 کا سکہ دینے کے بجائے آدھا سکہ دیا اور اس طرح لوگوں کا آدھا سونا وہی غائب ہو گیا۔ اس تجربے کے ذریعے دیکھا گیا کہ قوم بیوقوف بنے گی یا نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ امریکی عوام بیوقوف بنی، یعنی ایک طرف کہا گیا کہ فی اونس سونا $20 کا ہے اور چند دن بعد کہا کہ اب $35 کا فی اونس ہے۔ آخر یہ سب کس قاعدے و قانون کے تحت کیا گیا؟ امریکی حکومت کی جانب سے سختی بھی تھی، لہٰذا نہ کسی نے پوچھا نہ کسی نے چیلنج کیا اور لوگ چپ رہے۔ ایک سال بعد امریکی ڈالر کو $35 فی اونس کے حساب سے تحفظ دے دیا گیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا وقت تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا اس سارے کھیل میں بہت بڑا کردار رہا۔ اب انہوں نے دنیا بھر کے سونے کے قبضے میں لینا تھا، اس کے لیے جنگیں بہت سود مند تھی۔ جنگ عظیم دوم میں انہی لوگوں نے صلیبی جنگیں برپا کرنے کے لیے ہٹلر کی مالی مدد کی۔ دنیا میں صرف 2 ہی ایسی جنگیں تھی کہ جہاں سونا ذخیرہ تھا، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ۔ پوری یورپ پہ آگ لگی ہوئی تھی لیکن سوئٹزرلینڈ پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ سوئٹزرلینڈ کے بینکرز چپ چاپ سونا اکٹھا کر رہے تھے، حالانکہ جس ملک کے پاس دولت ہو اس پر سب سے پہلے حملہ ہونا چاہیے، لیکن کسی نے بھی وہاں حملہ نہیں کیا کیونکہ لوگ سوئٹزرلینڈ میں پیسہ رکھوا رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کو تھول دیکھ کر غریب ممالک کو قرض لینے پر مجبور کر دیا گیا اور اس قرض کی وصولی حقیقی دولت یعنی سونے میں کی گئی۔ جنگ عظیم دوم کے بعد یہودیوں نے 60 لاکھ یہودیوں کے قتل عام کی کہانی گھڑی، جس کا دنیا میں بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کے ہمدردیاں حاصل کی گئی اور اسرائیلی ریاست کے
قیام کے راہ ہموار کی گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں پورا یورپ تباہ ہو گیا۔ بعد ازاں اس کی تعمیر نو کے لیے فیڈرل ریزرو نے پیسہ دیا۔ فیڈرل ریزرو یورپ کے ملکوں کو جتنا قرضہ دیتا تھا اتنا ہی اسے سود حاصل ہوتا تھا، چنانچہ دنیا کے مالدار ممالک کا سونا قرض کی ادائیگی میں امریکہ پہنچنا شروع ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک دنیا کے 80% سونے کے ذخائر امریکی فیڈرل ریزرو میں پہنچ چکے تھے، یعنی وہ اپنے خوفناک منصوبے کو پورے یورپ تک پھیلا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ایک معاہدہ کیا جسے ہم معاہدہ برٹن ووڈ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت اقوام متحدہ، ورلڈ بینک اور IMF کا قیام عمل میں آیا۔ خاص طور پر IMF کا مقصد ایک ایسا قانون بنانا تھا کہ جس کے تحت دنیا کا کوئی ملک سونے کا بطور کرنسی استعمال نہ کر سکے اور نہ کوئی ایسی کرنسی استعمال کرے جس کے پشت پر سونا موجود ہو۔ یورپ کی کرنسی تو پہلے ہی جنگ کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی، لہٰذا برٹن ووڈ معاہدے میں فیصلہ کیا گیا کہ اس نظام کو مزید وسعت دی جائے اور ساتھ ساتھ لوگوں کا اعتبار بھی قائم رکھا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے سامری نے پوری قوم کا سونا گھسیٹ کر ایک پتلا بنا دیا تھا تاکہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ انہوں نے بھی یہی کیا کہ لوگوں کو ایک نئی معاشی نظام کا بت بنا کر دے تاکہ لوگ اس کی پوجا کریں۔